دنیا میں وجود پا چکی تھی، مگر دنیا ایک انتظار میں تھی کہ دنیا کا سنچالک کون ہوگا، اس کائنات کا ڈرائیور کون۔ حضرات، اس مقصد کا حل نہ جن ہے نہ فرشتے، جن آگ ہی آگ ہے۔ کائنات کا مقصد اور مقصد کا حل وہ نہیں ہے، فرشتے نور ہی نور۔ کائنات میں نور سے مقصد کا کوئی حل نہیں۔ اب کس وجود کی فکر سب کو ہے، کون ہوگا جو اس کا سنچالک ہوگا، کون ہوگا جو اس کا ڈرائیور ہوگا، وہ آسمانوں میں ہوگا یا زمینوں میں؟ میں اب حیدرآباد شہر سمجھ کے جملہ بولوں گا، پھر یہ سمجھ کے بولوں گا کہ یہ یہاں کے نہیں ہیں، باہر کے آئے۔ آپ ایک آدمی کے وجود کو پڑھیے، پھر میں آدمیت بعد میں بولوں گا۔ گیسوں سے لے کے ناخن تک اس کے 14 ٹکڑے ہیں، دل بیچ میں ہے، دل سے اوپر 7 ٹکڑے، دل سے نیچے 7 ٹکڑے۔ دل کسی کے قبضے میں نہیں ہے، مگر دل دل ہے، اوپر بھی اسی کے قبضے میں، نیچے بھی اسی کے قبضے میں۔ آنکھ پھوٹ جائے اور دل صحیح ہو، آدمی نابینا ہو کے جی سکتا ہے۔ دونوں ہاتھ نہ ہوں، دونوں پاؤں نہ ہوں، دل صحیح ہو، اپاہج بن کے جی سکتا ہے۔ بہرا ہے، دل صحیح ہے، بہرا ہو کے جی سکتا ہے۔ لیکن حضرات، سب ہو اور دل خراب ہو تو ہاتھ ہل نہیں سکتا، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، پاؤں چل نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک کنٹرولنگ پاور فیل ہوئی کہ سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ تب بدھا جملہ یہ ہے کہ سب دل کے قبضے میں ہے، دل کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ دل دل ہے، پیر بھی مرید کرنے سے پہلے دل دیکھتا ہے۔ اگر دنیا کمانا مقصد نہ ہو تو نہیں تو جیب دیکھے گا کہ مالدار ہے کہ نہیں، غریب ہے تو دروازہ بھی نہیں پوچھے گا کس محلے میں ہے، مالدار ہو تو صبح خود سلام کرنے جائے گا۔ اگر پیر ہے اور پیر اہل دل ہے تو دل دینے والوں کا لینے سے پہلے دل دیکھے گا۔ حضرات، ایک ڈاکٹر درد سر میں ہے، مریض چیخ رہا ہے، اگر ڈاکٹر نفس پہ ہاتھ رکھ کے پہلے دل دیکھے گا۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹمنٹ سے پہلے ہر آدمی دل دیکھتا ہے کہ یہ کام کر سکے گا کہ نہیں۔ دشمن بھی دشمن کا دل دیکھتا ہے، دوست بھی مسافر سے پہلے دل دیکھتا ہے۔ تو جو چیز دیکھی جائے اس کا نام ہے دل۔ دل صحیح تو سب صحیح، دل خراب تو سب خراب۔ آپ جلدی کسی کی داڑھی دیکھ کے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کی اونچی ٹوپی دیکھ کے متاثر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی کا اونچا پاجامہ دیکھ کے نروس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اے قوم، نروس نہ ہو، پہلے اسے کسوٹی پہ کسو۔ اگر یہ امام محمد رضا کا ہے تب وہ ہمارا ہے۔ یہ تو علامہ چشتی
یونیورسٹی کی تقریر پر میں نے ایک ٹکڑا لگایا تاکہ میں ان کی تقریر کی تائید میں ہوں۔ اب ملاحظہ کیجیے، دل، جو چیز دیکھی جائے اس کا نام ہے دل۔ دل گندا تو سب گندا، دل صاف تو سب صاف۔ دل کسی کے قبضے میں نہیں۔ اب لیجئے میں کائنات کا دل پیش کر رہا ہوں۔ 7 طبق ہمارے سر سے اوپر، 7 طبق ہمارے تلوے کے نیچے۔ ہم آدمی ہیں، نہ ہم آسمان والے ہیں، نہ زمین کے ہیں، ہم دونوں کے بیچ کے ہیں۔ کائنات میں ہماری حیثیت نہ مٹی کی ہے نہ چاند کی ہے، کائنات میں ہماری حیثیت انسانی ایک دل کی ہے۔ دیکھا دل جائے گا، نہ پیڑ دیکھا جائے گا، نہ پہاڑ دیکھا۔ اب آئیے میں آپ سے عرض کروں، یہ آخری پود ہے، آخری روپ ہے، آخری صورت ہے، آخری تصویر ہے۔ دنیا کی 4 مشہور طاقتیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، پانی کا کام ہے بہا دینا، ہوا کا کام ہے اڑا دینا، مٹی کا کام ہے مٹی میں ملا دینا۔ حضرات یہ 4 بل ہیں، ان بلوں کے آگے کوئی بلوان نہیں، کسی میں دم نہیں۔ جو آگ کے آگے کوئی ٹک جائے، پانی کے آگے کوئی خم ٹھوک دے، یا مٹی کے آگے سینہ ٹھوک لے، یا ہوا کے آگے وہ اپنی ہوا باندھ لے، سب کی ہوا جو بگاڑ دے اس کا نام ہوا ہے۔ لیکن واہ رب تیرے سب، تو نے ایک ایسا انسان پیدا کیا، ہوا کی روح اس میں، آگ کی روح اس میں، پانی کی روح اس میں، مٹی کی روح اس میں۔ اب مٹی کو اگر ترقی چاہیے تو اس روح کی ضرورت ہے، ہوا کو عروج چاہیے تو اس روح کو ضرورت ہے، آگ کو عروج چاہیے تو اس روح کی ضرورت ہے، ورنہ اے ہواؤ ہم انسان ہیں، ہم سے آنکھیں نہ ملاؤ، اے پانی کے دھارو ہم تمہیں پانی پانی کر دیں گے۔ ہم آدمی ہیں، ہم 4 چیزوں کے مجموعہ ہیں، 4 چیزیں جمع کر کے رب نے ایک مورت بنائی، ایک حسین صورت بنائی، اور یہ صورت اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے، جملہ یہ ہے مصور کائنات نے اسی تصویر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ میرے نائب کا نام انسان، اسسٹنٹ کا نام انسان، خلیفہ کا نام انسان، اور یہ روح اتنی پسند آئی کہ جو نبی پیدا ہوگا اسی شکل میں، جو رسول پیدا ہوگا اسی شکل میں، اور کمال یہ ہے کہ میرا حبیب پیدا ہوگا اسی شکل میں۔ اب آئیے صاحب انسان کو کا تیسرا مقام سمجھیے، انسان ہے۔ اب ساری کائنات سے منہ لگ کے کیا ہوگا؟ ان 4 بلوں کے سامنے آئیے جن کے آگے بڑے بڑے سر گرے پڑے ہیں۔ کسی نے پانی ہی کو خدا سمجھا، کسی نے آگ ہی کو سمجھا، کسی نے ہوا کو سمجھا، کسی نے مٹی کو سمجھا۔ میں کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو سمجھو، جب اپنے آپ کو سمجھ لو گے تو یہ خدا نظر نہیں آئیں گے، یہ مخلوق نظر آئیں گے۔ اے آگ تیرے آگے ہم سر کیا ٹھیکیں، ہم تجھے بجھانا بھی جانتے ہیں، تیرے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو بجھا بھی دیتے ہیں، اور جہاں نہ لگے وہاں لگا بھی دیتے ہیں، اور آ جائیں حکمت عملی پر تو تمہیں ماچس بنا کے جیب میں رکھ بھی لیتے ہیں۔ اے آگ رہ، لیکن اپنے پاور سے نہ رہ، اپنی مرضی سے نہ رہ میری مرضی سے رہ، آقا بن کے نہ رہ، میرا غلام بن کے رہ۔ تو جو غلام ہوتا ہے وہ پربھو نہیں ہوتا، وہ ایشور نہیں ہوتا، پرماتما نہیں ہوتا، خدا نہیں ہوتا۔ وہ جو ہم بجھائیں ہم اس کے آگے گر نہیں سکتے، ہم جسے لگائیں ہم اس کے آگے گر نہیں سکتے۔ اے ہواؤ تم نہ اتراؤ، دیہاتیوں کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤ اور نہ سائیکلوں میں بھر دیں گے، ہم آدمی ہیں، ٹرانسپورٹروں کے ہاتھ لگیں تو
ट्रकों के चक्कों में भर देंगे। हम आदमी हैं, शहरियों के हाथ लगे तो गैस सिलेंडर बना के चूल्हे के पास रख देंगे। हम आदमी हैं, ऐ हवा रह मगर अपनी मर्जी से मत रह, हम जैसा चाहे वैसा रह। जो हवा हमारे कंट्रोल और कमांड में हो वो हवा हमारा खुदा नहीं। जिसको हम झुका चुके हैं उसके आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे। और ए पानी, तेरे धारों का रुख किसने मोड़ा? उसका नाम इंसान है। तुझसे कश्तियां किसने निकाली? उसका नाम इंसान है। तेरी सतहों से घोड़े दौड़ाने वाले कौन हैं? उनका नाम इंसान है। फ्रीजरों में रख के मिजाज बदलने वाले कौन हैं? उनका नाम इंसान है। तुम्हें बर्फ की शीली बनाने वाले कौन हैं? उनका नाम इंसान है। तो जो बोतलों में भर दे तुझे, वो तुझे खुदा कब मानेंगे? और जो तेरे मिजाज को बदल दे वो तुझे अपना प्रभु क्यों मानेंगे? हजरात, रह गई चौथी। अब चौथी पे चौथी, हम तेरा बंदे मातरम क्यों करें? जश्न गरीब नवाज में गरीब नवाज का मिशन सुन लो मुझसे। ऐ जमीन, तेरा बंदे मातरम हम क्यों करें? तू है क्या? जिस शहर को हम छोड़ दें उसका कोई भाव नहीं, और जिस जंगल में हम तलवा जमा दें उसी का रेट बढ़ जाए। तो जमीन, तू हमसे है, हम तुझसे नहीं है। तू क्या है? नासिक की है तो अंगूर तूने पैदा किया, नागपुर की है तो संतरा पैदा किया, अफगान की है तो बादाम पैदा किया, बंगाल की है तो धान पैदा किया, पंजाब की है तो गेहूं पैदा किया, कश्मीर की है तो सेब पैदा किया। इससे अलावा भी तेरी कोई पैदावार है? बैठ जाएं, बस मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। लामा कारी बैठ जाए हजरात। लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब क़िबला की बहुत जामी गुफ्तगू आप हजरात बगौर समाअत कर रहे हैं। नज़ीर आला हजरत शेख तरीक़त अल्लामा तौसीफ रज़ा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद है। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत कुर्सियां हैं। आपने अगर आला हजरत को नहीं देखा तो उनके आईने का नाम है मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम के आईने का नाम है रैहाने मिल्लत। रैहाने मिल्लत के आईने का नाम है तौसीफ़े मिल्लत। अब इस वक्त रंग महफिल बदल गई, ज़ियारत की भी, खिताबत की भी। अब शहजादे के नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए और चंद लम्हा मेरी गुफ्तगू समाप्त कीजिए। हजरत इधर के लोगों को शिकवा है, आप इधर आए, आप इधर अब तक गुलामाने आला हजरत को देख के इश्क व मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अब उस चमन के फूल को देखते रहिए और इजहार मोहब्बत करते रहिए। मेरी गुफ्तगू ये थी कि ये जमीन, भूल तो नहीं रहा हूं। देखिए, मेरी इससे पहले जो मुलाकात थी मैं 120 किलो का था, इस वक्त मैं 75 किलो का हूं। तो अगर भूलूं तो संभाल दीजिएगा। ऐ जमीन, तू है क्या? तेरी हैसियत क्या है आदमी के आगे? ये देन तेरे हैं,
افغان کی ہے تو بادام، کشمیر کی ہے تو سیب، لیکن جو مٹی ہم میں ہے ساری مٹی مل کے مٹی ہو سکتی ہے، اس مٹی کا جواب نہیں ہو سکتا۔ ہماری ہی مٹی کی دین ہے جس نے دور کا صلاح الدین پیدا کیا ہے، اور اسی مٹی نے ٹیپو سلطان پیدا کیا ہے، اسی مٹی نے حضرت خواجہ نظام الدین پیدا کیا ہے، اسی نے خواجہ حضرت نظام الدین پیدا کیا، اسی نے کلیر کی زمین پر صابر علاء الدین پیدا کیا، اجی لاوارثوں کا وارث پاک پیدا کیا، اور اسی نے تمام بوسوں کا پنجہ توڑنے والا بغداد میں غوث پاک پیدا کیا، علم رکھا حضرتوں کا جس نے اعلیٰ حضرت پیدا کیا۔ اے مٹی، تو ہماری مٹی کا جواب نہیں، ہم تیرے آگے کیا جھکیں، سنتے تھے تجھ سے مجھ سے، جب جب آنکھیں ملیں گی تو انسانی حقیقت کو دیکھ لے گی۔ اب لیجئے میں اپنے جملوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ساری دنیا کے بل چار چیزوں میں، چار چیزوں کا بل ایک انسان میں۔ اب لیجئے، انسان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بلوان نہیں جو آنکھوں سے آنکھیں ملا لے، پنجہ سے پنجہ ملا لے۔ بل میں سب سے اونچے کا نام انسان ہے۔ اب آئی بات حسن کی، خوبصورتی کی، بناوٹ کی، تو اس سے حسین کوئی بناوٹ نہیں، اس سے حسین کوئی مورت نہیں، اس سے حسین کوئی صورت نہیں۔ اب جب سب سے حسین انسان، تو آپ کا ضرور یہ ہم پر ایک اعتراض ہوگا، چاند کو کیا کہو گے، سورج کو کیا کہو گے؟ تو میں کہوں گا کہاں چاند، کہاں سورج، سورج میں کہاں دم ہے جو انسانی سورج سے آنکھیں ملا لے؟ یہ سورج اگر تجھ میں دم ہے تو رات کے اندھیرے میں آ، ذرا اپنا جلوہ دکھا۔ چاند تجھ میں چاندنی ہے تو دن کے اجالے میں آ، اپنی چاندنی بکھیر کے دکھا۔ تجھ میں دم نہیں جو تو دن کا اجالا دیکھ لے، اور تجھ میں دم نہیں جو تو رات کا سناٹا دیکھ لے، لیکن آدمی کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہے جو دن کا اجالا بھی دیکھ لیتا ہے، رات کا سناٹا بھی دیکھ لیتا ہے۔ اب پیر طریقت، شہزادہ ریحان ملت، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ اگر مجھ سے یہ فرمائے رضی اللہ بکواس نہ کرو، ہم نے کہا حضور فرمائے، کہا پھر جنت کے حوروں کا کیا ہوگا، غلمان بہشت کا کیا ہوگا؟ جب سب سے حسین انسان ہی ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ تو میں کہوں گا حضور ذرا سنبھلنے دیجئے، پہلے ہمیں مسلمان ہونے دیجئے، اس کے بعد ہم ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ اے حورو، ہم تمہارے لیے ہیں کہ تم ہمارے لیے؟ رات ابھی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ابھی شروع کیا ہوں۔ آئے پھر ہم آپ کو گرمائیں۔ چھوٹی لکڑی جب جلتی ہے تو موٹی اپنے آپ گرم ہو کے جلنے لگتی ہے۔ اب دنیا میں پاور کے اعتبار سے انسان کا کوئی جواب نہیں، حسن کے اعتبار سے اس حسین کا کوئی جواب نہیں، لیکن اب اس کی بھی ضرورت ہے جس کے آگے سب کے سر گرے ہوں۔ اب یہ اٹھا ہوا سر کس کے آگے گرے؟ جس سے ساری دنیا پیار کرتی ہو، یہ کس سے پیار کرے؟ تب اس کے جملے یہ ہوں گے کہ اب اسے سر جھکانے کے لیے معبود چاہیے، اور دل بچھانے کے لیے محبوب چاہیے۔ معبود وہ جس کے بل کا جواب نہ ہو، اور محبوب وہ جس کے جلووں کا جواب نہ ہو۔ تو جب یہ سب کی ضرورت ہے تو رائے سب کی لی جائے گی۔ تب کس کی میں لوں گا؟ اپنے وقت آپ کے شیوا میں رہوں گا۔ اب ایک رائے ہمارے سمجھ میں یہ آئی، لیجئے صاحب، یہ رگ وید کا گایتری منتر، ایکم برہم دوتی ہے ناشتے یداہی یدے ناشتے کنچن یدا یداہی یدے دھرم سے گلانی مدھرم سے ابیوتتیان کرشن اوتار نیارتوندم پرتھوی مدھیم اور مسکیارتم بلون سوانم لم لہیم بچپتنم دبشیم ویرم مہاویر گروم پرارم پرادیپم سوموتی وشنوے ایشور بھکتم سروپم۔
آپ پریشان نہ ہوئیے، شاہد اقبال نے جس کو بلایا ہے میں وہی ہوں۔ آپ کبھی امام محمد رضا کے چمن کو قریب سے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے کیسے پھول ہیں۔ برہم ایک ہے، زبان بدل رہا ہوں، برہم ایک ہے، پربھو ایک ہے، ایشور ایک ہے، پرماتما ایک ہے۔ ہم نے کہا مہاراج اگر دو ہو جائیں تو نقصان کیا ہے؟ ایک آسمان سنبھال لے، ایک زمین سنبھال لے۔ عوامی عدالت میں اگر اس مقدمہ کو رکھوں تو آپ ترنت پلٹ کے کہہ دیں گے کہ ایک گاڑی پر دو ڈرائیور نہیں رہتے، اور اگر ہو جائیں تو ایک کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ اور ایک کے پاؤں میں بریک، یہی بٹوارا ہوگا۔ وہ اس سے پوچھے گا کیا گھماؤں تو وہ کہے گا کیا بریک لگاؤں۔ یہ گاڑی بڑھے گی نہیں، فوراً لڑے گی۔ ایک کشتی پہ اگر دو ناخدا ہو جائیں اور دونوں ایک دوسرے کے ٹینشن میں ہو جائیں، ایک رخ کر لے ہندوستان کا اور ایک کر لے عربستان کا، ایک کہے کہ کھجور کھائیں گے، ایک کہے کہ انگور کھائیں گے، ایک نے لگی ڈالی ہندوستان کی طرف اور ایک نے ڈالی عربستان کی طرف، تو جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کر لیں گے قبرستان کی طرف۔ تو جب دو ناخدا بیک وقت ایک کشتی کو ساحل نہیں دے سکتے اور دو ڈرائیور بیک وقت ڈرائیو کر کے منزل نہیں دے سکتے، تو اگر دو خدا ہو جائیں تو دنیا چلے گی نہیں، یہ دونوں لڑیں گے۔ لہذا ایک ہی چلانے کے لیے چاہیے، دو نہیں۔ تو برہم ایک ہے، پربھو ایک، ایشور ایک، پرماتما ایک۔ ہم نے کہا ایک ہے، ہم تو اس دور کے ہیں جہاں انیک ہیں، جہاں دیکھو وہی ہے، سوچنا پڑتا ہے کہاں نہیں۔ پہلے شہروں میں رہتے تھے، اب روڈوں پہ، پہلے کمروں میں رہتے تھے، اب میدانوں میں۔ ہم کیسے جانیں کہ اس میں ایک وہ کون ہے؟ اگر وہ ایک اس میں ہے تو سب وہیں ایک ہو جائیں، معاملات ایک ہو جائیں۔ کہا دو تیرے ناشتے، وہ کسی کی طرح نہیں، کوئی اس کی طرح نہیں۔ معلوم ہوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہم نے کہا جب کوئی نہیں تو ہے کیا؟ کہا برہم، برہم کے معنی پرکاش، روشنی، اجالا، لائٹ۔ اب اس کے بعد آپ سے خدا سمجھے، اتنے سمجھ میری، جو سمجھ میری تھی میں نے رکھ دی۔ پرکاش، اجالا، روشنی، لائٹ۔ روشنی کسی کی طرح نہیں، کوئی روشنی کی طرح نہیں۔ آپ چاہیں کہ میں کرن کو اپنے جیب میں رکھ لوں تو آپ نہیں رکھ پائیں گے، چاہیں کہ میں کوئی روپ دے دوں تو نہیں دے پائیں گے، تیزوریوں میں بند کر لوں تو نہیں کر پائیں گے۔ کوئی روپ آپ پرکاش کو نہیں دے سکتے، روشنی کو نہیں دے سکتے۔ نہ وہ کسی کی طرح ہے، نہ کوئی اس کی طرح ہے۔ وہ پرکاش ہے، جوت ہے، اجالا ہے، روشنی ہے، اور ایک اس کا متر ہے، محبوب ہے، دوست ہے، جس کی طرح بھی کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے سمجھیں برہم کون اور پریمی کون؟ کہتے ہیں جس کا روپ نہیں اسی کو اللہ کہتے ہیں، جسم ہو کہ جس کا سایہ نہیں اسی کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب حضرات میں بہت تیزی کے ساتھ اس کتاب قدیم کے پاس پہنچوں۔
ہم خوش قسمت لوگ ہیں. اللہ نے کائنات میں پیدا کیا تو آخری. دیکھیے میں 4 جملے بولوں گا, یہ موج خطابت ہے, یہاں چاہوں گا میں بھی گھوموں آپ بھی گھومیں. اس نے امت بنائی تو آخری, یہ ہے کہنے کی جگہ سبحان اللہ. 2 دن کانفرنس ہو گئی, پھر بھی روز روز پڑھانا پڑے گا, یہ پڑھو وہ پڑھو. امت بنائی آخری, مذہب دیا آخری, کتاب دی آخری, پیغمبر دیا آخری, اور آخری تو آخری ہے, آخری. اب اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. حضرات ہم آخری ہیں. ہم جانتے ہیں یہودیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا, عیسائیوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا. کون قوم سور بنی ہم انہیں بھی جانتے ہیں, کون بندر بنی ہم انہیں بھی جانتے ہیں, کیوں بنی یہ بھی جانتے ہیں, کن پہ پتھر برسے ہم جانتے ہیں, کن پر اولے برسے ہم جانتے ہیں. ہماری لائبریریاں بھری پڑی ہیں, جب چاہے تب پڑھ لیں. لیکن ہم آخری ہیں, ہمارے بعد کوئی نہیں جو ہماری دنیا میں بیان کرے. اب یہی میں رک کر کے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جس رب کو دنیا میں جس امت کی رسوائی گوارا نہ ہو, کل وہ میدان محشر میں ہمیں رسوا کیسے ہونے دے گا. فرق اتنا ہے کہ یہاں رہیں گے خدا کی رحمتوں کے پردے میں, کل محشر میں اٹھیں گے مصطفیٰ کے دامن کے پردے میں. لیجئے ہم آخری کتاب قدیم کے پاس پہنچے, یعنی فرقان حمید کے پاس پہنچے. ہم نے کہا قرآن, اب آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں, ہم بحثیں لے کے آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آئے. ہمارا ایک فیصلہ ہمیں دیجئے. بحث یہ ہے کہ برہم ایک ہے, اس کی طرح کوئی نہیں, نہ کوئی اس کی طرح. وہ پرکاش ہے. اس پر آپ کا کیا ججمنٹ ہے؟ قرآن نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں, جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے سمجھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے, کیسا ہے, سمد ہے, بے نیاز ہے, نہ کسی کی طرح نہ کوئی اس کی طرح, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, ان تمام وستوؤں سے پوتر, پاک اور صاف. 2 باتیں حل ہوئی, نہ کسی کی طرح نہ کوئی اس کی طرح, وہ ایک ہے. ہم نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ کہ پرکاش ہے, روشنی ہے, اجالا ہے. آپ کا اس پہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اللہ نور ہے, پرکاش ہے, اجالا ہے, روشنی ہے. ہم نے کہا کہاں کہاں ہے, اس کا خیال کرو. ایک ظاہر جسے کائنات کہتے ہیں, اندر جو روشن ہے اسی کو رب کی ذات کہتے ہیں. تو جو ہر میں ہو اس کا کوئی روپ نہیں ہو سکتا, کوئی ریکھا نہیں, کوئی سمت نہیں, کوئی صورت نہیں, کوئی ڈرائنگ نہیں, کوئی مجسمہ نہیں. اور ایک رامائن کا چیپٹر سنیے, میری گفتگو پر مہر لگ جائے. بن پگ چلے سنے بن کانا, کر بن کرم کرے بردنانا, آنن رہٹ شکل رس بھوگی, بن باڑی بکتا بڑ جوگی. برہما وہ, پربھو وہ, ایشور وہ. ہندو بھائی سنتے ہو سنیں, میرا کام ہی ہے کفر توڑ دینا, ٹوٹے دلوں کو پیغمبر کی محبتوں سے جوڑ دینا.
बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिरधनाना। ब्रह्मा वो प्रभु वो चलता है मगर पाँव नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, देखता है मगर आंख नहीं, बोलता है मगर जबान नहीं। तो अब यही नट बोल्ट हैं, जब एक जगह सेट होते हैं तो एक तस्वीर होती है, और जब ये अलग अलग हो जाएं तो न मूरत है न सूरत है। तो जिसके हाथ हैं रामायण के रोशनी में वो भगवान नहीं, जिसके पांव हो भगवान नहीं, सर हो भगवान नहीं, वो इंसान की सूरत हो सकती है, वो भगवान नहीं। ब्रह्मा वो है जिसके पांव नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, जबान नहीं, ये आलात इंसान के हैं, और वो इन तमाम आलात से पाक पवित्र साफ है। आप अंदाजा कीजिए, रूप नहीं, रेखा नहीं, हर शय में उसी का नूर, हर शय में उसी का जलवा। लेकिन गुरु नानक जी यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं कि पहला नाम खुदाई दा, दूसरा नाम रसूल, और तीसरा कलमा पढ़नाने का दुर्गा पोए कबूल, और ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, और नाना कुदरत देख दे खुदी गयो सब भूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आफताबे दकन, अल्लामा सैयद डॉक्टर वकार पाशा साहब किबला, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। बैठिए, खड़े होकर तुरंत बैठ जाना चाहिए कि पीछे वाले का हक मारा न जाए। अब आप अपने माथे की आंखों से अपने बुजुर्गों के जलवों की ज़ियारत कीजिए। हम इसीलिए खड़ा ही था कि सबका इस्तकबाल हो जाए और सबको हम अपनी ही तकरीर में बुला लें। जिसका रूप नहीं, रेखा नहीं, सूरत नहीं, मूरत नहीं, मुजस्समा नहीं। नानक जी क्या कहते हैं कि पहला नाम खुदाई दा, दूसरा नाम रसूल, और तीसरा कलमा पढ़नाने का दुर्गा पोए कबूल, और ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, और नाना कुदरत देख दे खुदी गयो सब भूल। हजार जबान बदला हूं, बयान नहीं बदलूंगा। नानक जी कहते हैं कि ये लोगों जिसने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया को पैदा किया, पैदा करने वाला एक है। इस पर सुभान अल्लाह तो बोलो। आप तो बिल्कुल बेमौसम मुझको दशहरी काम समझ रहे हो। जिसने बनाई, बनाने वाला एक, और उस एक को खुदा कहते हैं। और ये लोगों जिसके लिए दुनिया बनाई वो महबूब भी एक, उसे मुस्तफा कहते हैं। अब यही ठहर करके इंसाफ करो, रखो आईना, कौन हो आप? अगर आप अपने दौर के अरस्तू हैं तो रखिए आईना, अपने वक्त के सुकरात हैं तो आईना रखिए, बहुत बड़े बुकरात हैं तो भी रखिए। आईने में अपने आप को देख के बोलिए, जब आप बन के ऐसे हैं तो जिसने आपको बनाया है वो कैसा होगा? अरे दुनिया के हसीनों, अब तुम भी आओ। जुल्फे बंगाल हो तो आओ, बिल्लौज की नाक हो तो आओ, अफगान की आंख हो तो आओ, कश्मीर का चेहरा हो तो आओ। अब आगे बाप याद कर लो। सारे हुस्न को एक गुलदस्ता बना के आईने के पास आओ, अपना हुस्न देखो, 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 और फिर बोलो। जब तुम बन के इतने हसीन हो तो जिसके सदक़े में बने हो महबूब कितना हसीन है। जिसने बनाया वो एक, उसे खुदा कहते हैं।
جس کے لیے بنایا وہ ایک، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو اے لوگوں، حق بندگی یہ ہے کہ سر دے دو اللہ کو اور دل دے دو رسول اللہ۔ سر دے دو عبادت کے لیے، دل دے دو محبت کے لیے۔ لیکن ایک تیسری چیز ہے سر دینے اور دل دینے سے پہلے تیجا کلمہ پڑھنا نے کہا درگا پویں قبول، وہ ہے کلمہ سنسکرت میں کہتے ہیں اسے منتر لا الہ ہر نباپم اللہ پدم پرم جنم بیکن براجے، وہ جپے نام محمد۔ کلمے کے دو ٹکڑے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ بغیر اس منتر کو پڑھے، بغیر اس کلمے کو پڑھے اگر تم چاہتے ہو کہ سر دے کے کامیاب ہو جاؤں تو تیری بھول ہے، دل دے کے کامیاب ہو جاؤں تو یہ تیری بھول ہے۔ اب میں شہر کے ساری شخصیتیں اسٹیج پہ موجود ہیں، اب میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان کی عدالت میں آپ اپنا ایک مقدمہ رکھیے، ایک کافر نے کسی کو کچھ دیا، علماء کرام سے پوچھئے کیا ہوا تو یہ کہیں گے لٹ گیا۔ اگر کہیں وہ جھکا تو پوچھئے وہ زمین پہ سر رکھا ہے کیا کر رہا ہے، تو نبیر اعلیٰ حضرت شہزادہ ریحان ملت علامہ توصیف رضا صاحب فرمائیں گے اسی طاقت کے آگے گر گیا۔ اگر وہ کٹ گیا، ان علماء کرام سے پوچھئے قاضی شہر آفتاب شہر آپ بولو، تو یہ کہیں گے اچھا خاصا ایک آدمی تباہ و برباد ہو گیا۔ آدمی وہی ہے، کافر ہے، دیا تو لٹ گیا، جھکا تو گر گیا، کٹا تو برباد ہو گیا، اور وہی ایمان لایا، کلمہ پڑھا، پھر دیا، پوچھئے کیا ہوا تو یہ کہیں گے سخاوت ہے، جھکا تو عبادت ہے، کٹا تو شہادت ہے، رن میں ڈٹا تو قوم کی تقدیر ہے، اور کٹ کے گر گیا تو قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ مقام کب دنیا میں سب سے اونچی کوالٹی کا نام انسان، اور سارے انسانوں میں سب سے اونچے کا نام مسلمان۔ وزن کب ہوتا ہے ایمان کے بعد، عبادت میں دم کب ایمان کے بعد۔ بغیر ایمان کے سر گرتا رہے، سر تو کالا ہو سکتا ہے مگر خدا کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نانک جی کہتے ہیں کہ پہلے لب ہلاؤ، لب بولے لا الہ الا اللہ، دل کی آواز نکلے محمد رسول اللہ، تاکہ لب صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے۔ اور جب ایسا ہوگا تو ایک شعر میں بھی پڑھ دوں، ارے پڑھوں، یوں ہی زندگی کا قرینہ رہے گا، یوں ہی زندگی کا قرینہ رہے گا، نگاہوں میں ان کا مدینہ رہے گا۔ ڈھاٹا نور محمدی، ڈھاٹا نبی رسول، نانا قدرت دیکھ دے خود ہی گئے سب بھول۔ نانک جی اب اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ لوگوں میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سر اسی کو دیا جائے جس کا سب ہے، اور دل اسی کو دیا جائے جس کے لیے سب ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیا دیکھا تو نانک جی کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا تو پردہ دیکھا، سورج دیکھا تو پردہ دیکھا۔ اب چند جملے بول دوں، ہواؤں کو دیکھا پردہ دیکھا، فضاؤں کو دیکھا پردہ دیکھا، بحر و بر کو دیکھا پردہ دیکھا، خشک و تر کو دیکھا پردہ دیکھا، رات و دن دیکھا پردہ دیکھا۔ ہم نے کہا یہ پردہ کیا ہے؟ کہا یہ سب پردہ ہیں، پردے کے پیچھے ایک پرکاش یعنی جلوہ ہے۔ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پریشان مت ہوئیے گا، میری بیماری کی علاج ہے، وہ کوئی شوق سے نہیں پہنا ہو، کسی کے لیے شوق سے پہننا جائز بھی نہیں ہے۔ وہ کتنا میں گرم ہوں گا وہ میرے بلڈ پریشر کو روکے رہے گا، نہیں تو گر بھی سکتا ہوں۔ ہر شے کو میں نے پردہ دیکھا، چھوٹی ہو بڑی ہو، پربت ہو تنکا ہو، پردہ دیکھا، اور پردے کے اندر پرکاش دیکھا۔ ہم نے کہا مہاراج یہ پردہ کیا؟ اب ادھر دیکھ رہے ہو،
اس میں بیٹری ہے، اس میں دیکھو، جانتے ہو کون سی بیٹری ہے؟ یہ ایمانی کھول ہے، اس میں غوث اعظم کا تیزاب ہے، اور اس میں غریب نواز کا پانی ہے، اس کے چارجر ہے امام محمد رضا خان۔ رسالت شہزاد خواجہ غریب نواز، شہزاد سرکار خواجہ غریب نواز، حضور سید غلام دستگیر کبریا صاحب قبلہ، آستان عالیہ قادریہ، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار غریب نواز، مرکزی رحمت عالم کمیٹی حیدرآباد۔ میں پھر مبارکباد پیش کروں شاہد اقبال صاحب کو اور ان کے دوستوں کو کہ انہوں نے آج حیدرآباد کی سرزمین پر ایک طرف شہزادے غوث الاعظم، دوسری طرف شہزادے غریب نواز، تیسری طرف شہزادے امام محمد رضا خان، حضرات یہ اولیاء کرام کے شہزادے، اور خود ہی اللہ کے فضل و کرم سے صوفی اور ولی ہیں۔ آپ ان کے بابرکت چہروں کی زیارت کیجیے، ایک پل ان کے چہروں کی زیارت رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھتے رہیے، آنکھوں کو بسائیے ان چہروں پر اور کانوں کو بسا دیجئے ان آنے والے خطیبوں پر، کہ کام دونوں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بات یاد ہے میری؟ آخری بات ہے، یاد ہے؟ ہر شے کو پردہ پایا اور ہر شے میں ایک جلوہ پایا، پرکاش پایا، کرن پایا، لائٹ پایا، روشنی پایا۔ ہم نے کہا یہ پردہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ پردہ خدا کی قدرتوں کا ظہور ہے، اور جو سب کو چمکائے وہ محمد کا نور ہے۔ اگر ذہن حاضر ہو تو سنیے، ابھی رضی اللہ کہہ چکا ہے کہ ہر شے میں نور خدا، ہر شے کا مالک خدا، اور نانک کہہ رہے ہیں کہ ہر شے کا مالک خدا، ہر شے میں نور مصطفیٰ۔ تو بات ہو گئی دو، جب دو ہوگی تو جماعت ہوگی دو۔ ابھی دیکھا نا ایک نائی کی بات آئی تھی، جب تک بات ایک تھی تو لوگ ایک تھے، جب وہ یزیدی ہو گیا تو ہم حسینی تھے، حسینی ہیں۔ مولانا نے بڑی اچھی بات کہی تھی، اس کی زندگی ایک گھاٹ لگ گئی، اس کا جو کچھ ہوگا وہ یزید کے ساتھ، ہماری عاشقی کام آ گئی، ہمارا جو بھی حساب ہوگا حسین پاک کے ساتھ۔ تو سنیے، بات جب دو ہوگی تو جماعتیں دو ہوں گی، بات ہو جائے ایک کی، لوگ ہو جائیں ایک، تب اس کے لیے 1450 سال پیچھے آپ کو تصور کرنا پڑے گا۔ تصورات کا، سبحان اللہ، شاہد اقبال، تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، تصورات کا عالم عجیب ہوتا ہے، مدینہ دور بھی ہو کے قریب ہوتا ہے۔ یہ صوفیاء کرام تصور ہی کے آدمی ہیں اور تصور ہی کے آدمی ہیں۔ جب ایک مومن نے تصور کیا، امت خضرا سے آواز آئی بولو، امت نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ ہر شے میں نور خدا، اور نانک جی کہہ رہے ہیں کہ ہر شے میں نور مصطفیٰ، ہم فیصلہ آپ سے چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں نبی وہ دیا جو کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، کل بھی سنتا تھا اور آج بھی سنتا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اور زور سے بولو تو ترجمہ کرو، میں اکیلے
नहीं हूँ, इतनी दुआओं के बीच में हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। एक बार और बोलो। इन्हीं दुआओं से मैं उठ के खड़ा हुआ हूँ, वरना मेरे मरने में गुजरा ही नहीं गया था, सिर्फ सांस निकल जाती मर जाता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम लेना था, बुजुर्गों की खिदमत के लिए फिर खड़ा हो गया। आका फरमाते हैं जब कुछ न था, कुछ न था, कुछ न था, तीन बातें मैंने कह दी, कुछ न था, न तिनका न पर्वत, कुछ न था, आसमान जमीन कुछ न था। हमने कहा तो था क्या? कहा रब की जात थी, और यही तो उसकी शान है। जब सब कुछ हो के कुछ न होगा तो वो होगा, और जब कुछ न था तो था, कुछ न था तो था, कुछ न था तो था। हमने कहा फिर? कहा रब ने अब दुनिया बनानी चाहिए तो सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, यानी जलवा हुजूर को पैदा किया। ऐ हबीब तू बन मुझसे, तू बन मुझसे, सब बने तुझसे, ताकि मेरा नूर तुझ में रहे, तेरा नूर सब में रहे। अगर मुझे कोई देखना चाहे तो तुझ में देखे, और तुझे देखना चाहे तो सब में देखे। बात क्लियर हो गई, जर्रा जर्रा खुदा का और जर्रे जर्रे में जलवा मुस्तफा का। अब अल्लामा सिराज चिश्ती साहब सीना ठोक के बोलिए कि जहां तक मेरे खुदा की खुदाई है वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। अब एक तीसरी बात कह दूं और फिर उलमाए किराम की खिदमत में आपको कर दूं। कुछ न था, कुछ न था। क्या ये अपनी तरह कहने वाले थे? ये थे? ये पाजामा चढ़ते चढ़ते कहीं अयोध्या का नंगोटा न होता। इतनी फिक्र है मैं उनकी तरफ, मैं उनकी तरफ, मैं उनकी तरफ, चढ़ता चला जाता। अरे तुम थे, तुम थे, तुम्हारे बाप दादा थे, कोई था। जब था ही नहीं तो हो कैसे? हो कैसे? कुछ न था। बनाने वाला मुहिब, बोलो, बनने वाला महबूब। तो ये सबका महबूब नहीं है, रब का महबूब है। उसकी अता है कि सबका महबूब। और महबूब पंचायत की मर्जी का नहीं होता है, पर्सनल अपनी मर्जी का होता है। सब कहते हैं हम उसको अपना महबूब मान लेंगे, हम जिसको चाहेंगे उसी को मानेंगे। ये है इंसानी मिजाज। लेकिन अब जरा रब की मशीयत देखो, कुछ था ही नहीं। न हूरे न कह दें कि मेरी तरह, गिल्मा न कहे मेरी तरह, जन्नत न कहे मेरी तरह, चांद न कहे मेरी तरह, सूरज न कहे मेरी तरह, कोई सूरत न कहे मेरी तरह। जो बना रहा है उसकी तरह नहीं है कि कोई कहे कि अपनी तरह। हाथ बनाया अपनी तरह, आंख बनाया अपनी तरह, हाथों से वो पाक है। और जो बन रहा है ये पाक है, वो आंखों से पाक है, इसकी आंखें पाक हैं। वो गेसुओं से पाक है, इसके गेसू पाक है। वो पेशानी से पाक है, ये पेशानी पाक है। वो सीने से पाक है, ये साहिबे सीना पाक है। वो पुश्तों से पाक है, इसकी पीठ पाक है। वो बाजू से पाक है, इसके बाजू पाक है। वो तलवों से पाक है, इसका तलवा पाक। ऐ हबीब बन, ऐ हबीब बन। बन, कोई ना आंख लगाने वाला है, न बराबरी का दावा करने वाला है। बन, सबकी मर्जी का नहीं, मेरी मर्जी का बन। मैं जैसा चाहूं वैसा बन। और तू बन, तू बन, सबसे पहले बन, मुझसे बन, और अब तू सबके लिए बन। अब जितने बनेंगे
तुझे देख देख कर, यूसुफ बनेंगे तुझे देख कर, नबी बनेंगे तुझे देख कर, रसूल बनेंगे तुझे देख कर, उम्मत बनेगी तुझे देख कर, जन्नत बनेगी तुझे देख कर, रिज़वान बहिश्त तुझे देख कर। तब मैं कहना चाहता हूँ जो पहले बने वो नमूना होगा, जो देख के बने वो माल होगा। माल कभी नमूने की तरह नहीं, नमूना कभी माल की तरह। सब बनाया तेरे लिए, सब बनाया, सब बनाया तेरे लिए, सब तेरे लिए। लौला कलमा खलक़तुम अफ़लाक वल अर्ज़ीन। हज़रात ये औलादे रसूल बैठे हैं, है कोई इनकी तरह? है कोई? ये तो ये है, हम गुलाम हैं, है कोई हमारी तरह? वो तो है। इतने लोगों में जब कोई ज़ाकिर रसूल की तरह नहीं हो सकता तो उम्मत अपने रसूल की तरह कैसे हो सकती? अब इनकी एक शान सुनिए, उसके बाद काम खत्म। फिर मध्यम रुसक्यारथम बलवं स्वानम लम लहियम बजपत्मम दबश्यम वीरम महावीर गुरुवम प्रारम प्रादीपम सोम। ए लोगों, दुनिया में कलंकी अवतार जगत गुरु आखिरी नबी आखिरी रसूल की पहचान ये होगी कि सब आके चले जाएंगे मगर वो नहीं जाएंगे। जब तक चाहेंगे दल में रहेंगे, जब तक चाहेंगे दिल में रहेंगे। अब मैं इसका उच्चारण यूं कर दूं कि 63 साल रहे दल में और अब तक है सबके दिल में। उनके दो रूप होंगे। अब इस दोनों रूप को लेके मैं कुरान के पास पहुंचा। हमने कहा कुरान आप आखिरी फैसला है। ये वो किताब कदीम है, जब जुज़ान में लिपट के रहल की गोद में सज जाए तो 30 पाना है। पूछना उसके बारे में है जो आंचले रहमत तोड़ के माँ के सीने से लिपट जाए तो आमीना का माह पारा है। एक माँ की गोद में है, एक रहल की गोद में है। एक चुप हो जाए तो कलाम पाक है, एक बोल दे तो रसूल पाक है। हम समझ गए कुरान तेरे दो चेहरे हैं, एक तिलावत के लिए और एक ज़ियारत के लिए। जिसकी तिलावत की जाए उसी को कलामुल्लाह कहते हैं और जिसका जलवा देखा जाए उसी को रसूलुल्लाह कहते हैं। हमने कहा कुरान बोलो। कुरान ने कहा मैं इसीलिए आया हूं जो उनके बारे में पूछना हो मुझसे पूछो और जो मेरे बारे में पूछना हो उनसे पूछो।